موضوع الدرس فی قصة سیدنا ابراہیم علیہ السلام وما فیہا من العبر والمواعظ والحکم، سورۃ ابراہیم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشركي العرب بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ حجت پکڑتے ہیں اور مشرکین عرب کو توجیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر جو ہے حرمت والا، انما وضعت اول ما وضعت، یہ تو بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے گیا تھا، علی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، وان ابراہیم الذی کانت عامرۃ بسببہ آیۃ تبرأ ممن عبد غیر اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس کے بنانے والے ہیں، تعمیر کرنے والے ہیں، انہوں نے اللہ کے سوا غیر اللہ سے برات کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی وَأَنَّهُ دَعَا لِمَكَّةَ بِالْأَمْنِ، کہ یا اللہ مکہ مکرمہ کو، اس بلد کو امن والا گھر بنا دے۔ اللہ نے فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ یہ سب سے پہلا گھر ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایک عام مغالطہ ہے لوگوں کو کہ قبلہ اول بیت المقدس کو سمجھتے ہیں کہ وہ قبلہ اول ہے، یہ غلط ہے۔ قبلہ اول یہی کعبہ ہے، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی جائے، اور پھر حضور نے تمنا کی، اللہ سے درخواست کی، پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اسی کعبے کی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اس میں یہ لفظ بھی ہیں کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، معنی یہ ہے کہ پہلے سے قبلہ تھا، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اول بیت بھی یہی ہے اور اول قبلہ بھی یہی ہے۔ قال فی هذه القصة رب اجعل هذا البلد آمنا، یہاں معرفہ ہے البلد فعرفہ لأنه دعا به بعد بنائها، کیونکہ یہ دعا ہے جب آپ نے اللہ کا گھر بنا لیا۔ ولہذا قال تعالی الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق، ومعلوم ان اسماعیل اکبر من اسحاق ب13 سنة، فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة إنه دعا أيضا۔ تو یہاں آپ نے معرفہ کہا کہ البلد، یہ بنا کے بعد دعا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی، اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت اسحاق سے تقریباً 13 سال بڑے ہیں، لیکن جب حضرت ابراہیم ان کو لائے تھے مکہ تو وہ دودھ پینے والے بچے تھے۔ وَهُوَ رَضِيٌّ إِلَىٰ مَكَانِ مَكَّةَ وَإِنَّهُ دَعَا أَيْضًا، پھر اس وقت بھی آپ نے دعا کی تھی رب اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا کما ذکرنا ہنالک فی سورۃ البقرہ مستقصر مطولا، جیسے کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔
وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ يَنبَغِي لِكُلِّ دَاعٍ يَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِذُرِّيَّتِهِ۔ اور حضرت ابراہیم کی دعا نے ہمیں یہ سکھلایا کہ جب بھی دعا مانگے بندہ اپنی ذات کے لیے تو اپنے والدین، اپنی اولاد، سب کے لیے دعا مانگے۔ اسی لیے آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت کی عبادت سے بچانا۔ ثم ذکر انہ افتتن الاسلام خلائق من الناس، اس کے بعد بتایا کہ ان بتوں کی وجہ سے بہت لوگ گمراہی میں پڑ گئے۔ وَأَنَّهُ تَبَرَّأَ مِمَّنْ عَبَدَهَا وَرَدَّ أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کی، ان کے معاملے کو آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ انشاء عذبہم انشاء غفر لہم، اگر چاہیں تو عذاب دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ وَلَيْسَ فِي أَكْثَرَ مِنَ الرَّدِّ إِلَىٰ مَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ تَجْوِيزُ وُقُوعِ ذَلِكَ، مقصد یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں معاف کر دیں، آپ چاہیں عذاب دیں۔ قال عبداللہ بن وہب حدثنا عمرو بن الحارث بن بکر بن سواد حدثه عن عبد الرحمن بن جرير بن عبد الله بن عمرو ان رسول تلا قول ابراہیم علیہ السلام، حضور پاک نے یہ آیت پڑھی رب انہن اضللن کثیرا للآیہ، وقول عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بھی، یہ آیت بھی پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ ثم رفع یدیہ، اس کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کی بخشش فرما دینا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہاتھ دعا میں اٹھانا جائز ہے، کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا مانگی۔ یہ بات کہتے ہیں نا کہ صرف بارش کی دعا میں ہاتھ اٹھانے جائز ہیں اور اس کے علاوہ جائز نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دعا میں آدمی ہر وقت ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ فبکا، حضور نے دعا مانگی اور آپ رونے لگے۔ فقال اللہ اذهب يا جبريل الى محمد وربك اعلم، اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے پاس، میں جانتا ہوں کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ وسلہ ما یبکیک، جبریل نے آ کے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فاتح جبریل اخبر رسول فقال اللہ اذهب الى محمد فقل له انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک۔ اب اللہ نے فرمایا جبریل میرے مدنی کو جا کے کہہ دیں، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو دکھائیں گے نہیں، یعنی آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ اللہم ارزقنا شفاعت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون۔ وهذا يدل على ان هذا دعاء انسان بعد الدعاء الاول۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ پہلی دعا کے بعد ہے۔ الذي دعا به عندما ولى عنها جرى ولدها وذلك قبل بناء البيت، کیونکہ وہ دعا تو اس وقت ہے کہ جب آپ نے بی بی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑا اور اس کے بعد چل پڑے۔ وهذا كان بعد بناء تاکیدا ورغبۃ الى الله عز وجل، اور یہ دعا جو ہے اللہ کے گھر بنانے کے بعد ہے۔ ان بیتک المحرم، حرمت والا گھر، شان والا گھر۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ متعلق بقوله المحرم انما جعلتم محرما لتمكن اهله من اقامت الصلاۃ عنده، اللہ نے امن والا گھر بنایا تاکہ لوگ آ کے عبادت کر سکیں، نمازیں پڑھ سکیں۔ اور یہ بھی دعا مانگی فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم۔ قال ابن عباس و مجاہد و سعید بن جبیر وغیرہ، حضرت ابن عباس مجاہد فرماتے ہیں اگر حضرت ابراہیم فرماتے افئدۃ الناس یعنی من الناس نہ کہتے تو ساری مخلوق ٹوٹ پڑتی، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ بعض لوگوں کو ان کے دلوں کو اپنے کعبے کی طرف پھیر دے۔ فاختصب المسلمون
وارزقهم من الثمرات يكون ذلك عونا لهم على طاعتك، یا اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ ان کی عبادت کے اندر مددگار بنے۔ وَكَمَا أَنَّهُ وَادٍ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ فَاجْعَل لَّهُمْ ثِمَارًا يَأْكُلُونَهَا، کیونکہ یہ ایک ایسی وادی ہے جس میں کوئی آبادی نہیں۔ وَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ، اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرما لی۔ فرمایا وَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے حرم امن والا نہیں بنایا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا وهذا من لطفه تعالی وکرمه ورحمته وبرکته كأنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وتجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخلیل علیہ السلام۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس بلد الحرام مکہ میں کوئی درخت نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی پھل نہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک ساری کائنات سے ہر چیز یہاں پہنچاتے ہیں۔ فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ قال ابن جریر یقول تعالی مخبرا عن ابراہیم الخلیل، مفسر ابن جریر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ سب جانتے ہیں، انت تعلم قصدی فی دعائی، میری دعا کا مقصد بھی جانتے ہیں اور میرا ارادہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اس بلد کے لیے خالص تیری رضا کے لیے دعا کی ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ الْقَصْدُ إِلَىٰ رِضَاكَ وَالْإِخْلَاصُ لَكَ، اصل مقصد تو تیری رضا ہے اور تیری طرف خود اخلاص ہے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا، تو کہ آپ ہر چھپی اور ظاہر کو جانتے ہیں۔ لا يخفى عليك منها شيء من الأرض ولا في السماء ثم حمد ربه عز وجل، پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا، اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اے انہ یستجیب لمن دعاہ، جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا سنتے ہیں۔ وقد استجاب لی فیما سألتہ من الولد، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے وہ بھی قبول فرمائی۔ اس کے بعد کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ کا کیا معنی؟ محافظا علیہا، نماز کی حفاظت کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، نماز کے ارکان اور شروط کو پورا کرنے والے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي وَاجْعَلْهُمْ كَذَلِكَ مُقِيمِينَ لَهَا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء، اے فیما سألتک فی کلہ ربنا اغفر لی ولوالدی، قال بعض والدی بالافراد وکان ھذا قبل ان یتبرأ من ابی، یعنی ابھی آپ کے باپ زندہ تھے اس لیے ان کی ہدایت کی دعا مانگتے رہے۔ لما تبین لہو، جب پتہ یقین ہو گیا کہ وہ کفر میں مر گئے تو پھر دعائیں چھوڑ دی۔ وللمؤمنین کلہم یوم یقوم الحساب، یوم تحاسب بعض ذاتہم باعمالہم ان خیر فخیر وان شر فشر، واللہ اعلم۔ یا اللہ